الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 ہے، آیت نمبر 135، اور اس آیت کا موضوع ہے عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ آیت ایک بہت ہی جامع آیت ہے اور انصاف کے بے شمار پہلوؤں کی طرف نشاندہی کرنے والی ایک آیت ہے۔ فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا گیا یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ غور فرمائیے، آیت کا آغاز یا ایہا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہو رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ابھی ابھی ایمان لا کر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، ایمان لا چکے ہو، حکم دیا جا رہا ہے کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ قوامین، قوام اس میں مبالغہ ہے، قوام، جس طرح دوسری جگہ فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء۔ خاندانی نظام اجتماعیت میں شوہر بیویوں پر قوام ہے، وہ خاندان کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے، نظام کو قائم رکھنے والا ہے۔ قوام، قائم سے قوام ہے۔ تو یہاں تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ دیکھیے، امت مسلمہ کو اپنی حیثیت کا احساس ہونا چاہیے، اللہ نے ان کو کس مقام پر فائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ انصاف پر قائم رہنے والے اور انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تم انصاف کی علامت ہو، تم عام قوموں کی طرح نہیں ہو، تمہیں اس دنیا کے اندر انصاف کو قائم کرنا ہے۔ کونوا قوامین بالقسط۔ اس کے بعد اگلی بات جو کہی جا رہی ہے شہداء للہ، تمہاری گواہی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اس میں ایک نکتہ ذرا سمجھ لیجیے عربی کا۔ عربی میں شہید لی کا مطلب ہے کسی کے حق میں گواہی دینا، اور شہید اعلیٰ کا مطلب ہے کسی کے خلاف گواہی دینا۔ تو صلے کے بدل جانے سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو یہاں شہداء کے بعد حرف جر لی استعمال ہوا ہے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق گواہی دو۔ قرآن اور حدیث کے مطابق گواہی دیتے ہوئے انصاف کے علمبردار بن جاؤ، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو۔ اب اس کے بعد اگلا نکتہ آ رہا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ گواہی خود تمہاری اپنی ذات کے خلاف۔ کیسی عظیم الشان بات کہی جا رہی ہے، ذرا غور فرمائیے۔ اللہ کے حق میں گواہی دو، چاہے خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے۔ چاہے اللہ کے لیے حق بات کرو، اپنے خلاف بات کرو، اللہ کے حق میں بات کرو، کیونکہ تم ایمان لا چکے ہو، تم نے یہ کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اور قرآن و سنت کے اندر حق بیان کیا گیا، حق کی گواہی دو، انصاف کی گواہی دو، کونو قوامین بالقسط، اپنے خلاف بتاؤ کہ میں غلط ہوں، میرا ماضی غلط تھا، میرا عمل غلط ہے، میری بات غلط تھی، اب میں صحیح گواہی دے رہا ہوں، اب میں قرآن کی گواہی دے رہا ہوں، میں صحیح احادیث کی گواہی دے رہا ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نے ظلم کیا، میں نے رشوت لی، میں نے زمین پر قبضہ کر لیا، اپنے خلاف مجھے گواہی دینی۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ یہ پہلی بات کیا ہوئی؟ خود اپنے خلاف گواہی۔ اس کے بعد فرمایا گیا اویل والدین، چاہے گواہی اپنے ماں باپ کے خلاف دینی پڑے آپ کو، یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے، اور صحیح ایمان کا مظاہرہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ یہ کہیں ابا جان آپ غلط ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ ناانصافی کر رہے ہیں، یہ دادا کی جائیداد ہے، اس میں پھوپھیوں کو حصہ ملنا چاہیے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے امی آپ ظلم کر رہی ہیں، یہ نانا کی جائیداد میں بھائیوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے، دیگر بہنوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے، آپ یہ غلط کہہ رہی ہیں۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا ابا سے کہ ابا والدہ کا یہ حق ہے کہ ان کو مہر ملے، اب تک آپ نے مہر نہیں دیا، آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے، یہ مہر آپ ان کو دیجیے۔ والدین کے خلاف گواہی دینا، اللہ کے حق میں گواہی دینا، والدین کے خلاف گواہی دینا۔ اماں آپ یہ کام غلط کر رہی ہیں، یہ آستانوں کی پوجا آپ کر رہی ہیں، یہ غیر اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کر رہی ہیں، یہ غلط کر رہی ہیں، اللہ کے لیے نظر دیجیے، اللہ کے لیے صدقات دیجیے، یہ غلط کر رہی ہیں، یہ گواہی آپ کو دینی پڑے گی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر دیکھیے آیت پڑھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو قوامین بالقسط، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے علمبردار بن جاؤ، انصاف کے لیے لڑو، اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہو، شہداء للہ ولو علی انفسہم او الوالدین، چاہے تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، چاہے اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔